کہ عوام نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا رسوائی ہو رہی ہے ہر جگہ، خاص کر علماء خاموش ہو گئے ہیں۔ میڈیا یا دوسرے تیسرے ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں، علماء اکرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس وقت فلسطین کے بارے میں حق اٹھاتے آواز، لیکن علماء مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ کے ساتھ جو گورنمنٹ ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جب آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ خود خاموش ہیں تو دوسرے بھی خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس پہ راضی ہیں۔ تو پاکستان میں تو کوئی حکومت نام کا نام ہی نہیں ہے، کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ مکمل طور پر اگر اسلامی ممالک ہیں تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اور اب تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسلمان گئے کہاں جو یہاں رہتے تھے، یعنی ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تھی فوراً جو ہے علماء نکل آتے تھے، حکومت اس پہ ایکشن لیتی تھی، لیکن اب بالکل خاموشی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں سانپ سونگ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یا یہ اتنے بےحس ہو گئے ہیں، یا پھر اس سے آگے الفاظ پھر مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، اسی لیے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر یہ سارا نظام اللہ ہی نے دنیا میں چلانا تھا پھر کائنات کو بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے، کہ غلط کہہ رہا ہوں نا؟ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکے میں مسجد میں بیٹھ جاتے، مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، بیت اللہ شریف میں بیٹھ جاتے، کہتے یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ فتح ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر حصہ لیا ہے خود۔ تو اب ہمارے حکمران اتنے بےحس ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، مجھے تو اس بارے میں بھی شبہ ہے، کیونکہ مسلمان تو سب ایک برابر ہے، کسی مسلمان کو بھی کوئی تکلیف ہو، خاص کر پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان اس وقت کچھ نہ کچھ تو کرے، حکومت کو خاص کر، اگر نہیں کریں گے یہ آگ کسی دن یہاں پہنچ جائے گی، پھر کریں گے۔ نے جو طاقتور جو انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے ہوئے ہیں وہ کس لیے اگر یہاں کامیاب کام نہیں آئیں گے؟ یار ایک بات کا جواب دو، اگر تم اسلحے سے لیس ہو اور میں تمہیں تھپڑ بھی مار رہا ہوں، ٹڈے بھی مار رہا ہوں، جوتے بھی مار رہا ہوں، اس کا مطلب تم بالکل بے غیرت ہو گیا۔ ارے جو چیز تم نے اٹھا کے رکھی کس لیے رکھی ہے؟ جوتے پہنے ہوئے ہیں، یہ جوتے تم اتار کے چلو، پھر جوتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یار اس مثال کے طور پر اگر یہ بنایا آپ نے تو اس کو کیا کریں گے؟ عجائب گھر میں رکھیں گے، ہمارے بعد جو بچ گئے پاکستان اس کو آنے والوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے یہ بنایا تھا، سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بے غیرتی ہے نمائش کے لیے، اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا ان سے ہمیں خلاصی دے۔ میں تو اللہ سے یہ کہتا، ہم تو بے بس ہو گئے ہیں، چونکہ عوام کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب ہوتا ہے حکمرانوں کا۔ ابھی اگر کوئی ذرا سی بات کر لے تو ان کے پیچھے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو حق کی بات نہیں کرنے دیتے۔ یہ فلسطین کی کیا بات کریں گے؟ یہ ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے، مرے ہوئے تو ہیں، اور کیسے مریں گے؟ بولو آپ کے پاس دنیا کی طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے خاموش ہیں۔ مثال کے طور پہ بتائیں پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ کس چیز نے آپ کی سانسیں روکی ہیں؟ ہاں، روکنے والے سب کو ہی پتہ ہے، اس کا نام لینے سے ہر آدمی ڈرتا ہے، کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو جو کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اس کی سزا یہ خود بھگتیں گے، سمجھے؟ میں معصوم بچوں کی آہیں نکلتی جا رہی ہیں۔ آئے دن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ چلو ارد گرد تو بمباری کر رہے ہیں، لیکن جو زخمی حالت میں جو فلسطین بچے ہوتے ہیں یا شہری ہوتے ہیں ان کو جب ہسپتال لایا جاتا ہے تو وہ اس ہسپتال پہ بھی بمباری کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، جب آپ کی سنوائی نہ ہو، ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کریں کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہماری دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں یا دوسری جو ہے ویٹو پاور طاقتیں، وہ تماشے دیکھ رہے ہیں، وہ کروا رہی ہیں تو یہ کر رہے ہیں نا، تو مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ مثال کے طور کہتے ہیں نا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہوتی ہے۔ جنگ لڑنا تو دور کی بات، مدد کرنا دور کی بات ہے۔ اسرائیل کی جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کوک ہو گئی، میکنولل ہو، ہم سے تو ان کا بھی بائی کارڈ نہیں ہو رہا۔ نہیں کریں گے یار، یہ بے غیرت ہو چکی ہے، یہ عوام بھی سارے ایسے ہو چکے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب بندہ فاجر فاسق ہو جاتا ہے میں اس سے ہدایت چھین لیتا ہوں، پھر جس سے میں ہدایت چھین لوں اس کو کوئی اور نہیں ہدایت دے سکتا۔ چلو یہ سب سے چھوٹی بات ہے نا، ایمان کا ساری آخری درجہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو غلط محسوس کرے۔
مطلب اس سے اگر کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں پی سکتے ہیں یا کوئی اور ان کی پروڈکٹ نہیں کھا سکتے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ہاں؟ تو پھر کیا ایسی آپ کو پرابلم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب بیکار ہو رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ حکمرانوں سے تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ بیچارے پتہ نہیں، نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری میڈیا دکھاتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں نماز کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر نماز کے بارے میں پتہ ہو تو ان کی جتنی اسمبلیاں ہیں یا جو بھی ان کے ادارے ہیں ان کے اندر نماز، ان کے اندر یہ پنجگانہ نماز پڑھیں۔ یہ تو سارے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتہ ہے کون چور ہے کون صحیح نہیں۔ آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں، میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں، پھر کیا پتہ چلے گا؟ عدالتوں کی کوئی اختیارات ہی نہیں۔